मैडम ये समझ से बालातर है कि हमने देखा कि पहली मर्तबा खुसूसन इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद इजराइल और अमेरिका कुछ एक दूसरे से दूर नज़र आते हैं। जेडी वेंस ने तो बड़ी करी करी उनको सुना दी, लेकिन इस दौरान आके इंडिया क्यों इजराइल के साथ नती हो गया है? देखिए, इंडिया को तो अपना इंटरेस्ट हर बिलिगरेंट और वायलेंट कंट्री के साथ मिलेगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त वायलेंट और बिलिगरेंट है। तो अब आप उसी तरह के लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, उन्हीं से सीखना चाहते हैं। तो इंडिया तो उनकी प्लेबुक में से एक पेज लेके अपने आप को यहाँ पे साउथ एशिया में बनवाना चाहते हैं। तो इंडिया का तो आई डोंट थिंक द क्वेश्चन अराइजेस। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये कैसे हो गया कि यूएस में जहाँ पे इजराइल बेशक जो मर्ज़ी आके कर दे, आप चू नहीं कर सकते। उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है कि वो जैसे वो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मशाइमर, उन्होंने और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किताब लिखी इजराइल द यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड द इजराइल लॉबी, और उसमें उन्होंने नतीजा उस किताब में ये निकाला कि यूएस इजराइल के इंटरेस्ट के पीछे अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और ये पूरी किताब का वो निचोड़ ये था। तो ऐसा यूएस सडनली वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट जब ये कह रहा है कि मैं नेतन्याहू की कैबिनेट को कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाहिद लीडर है दुनिया में जो आपके साथ खड़ा है। तो ये तो हम लोग बहुत सारे हमारे नेबर्स हमारी आइसोलेशन की बात करते थे, राइट? अब तो लगता है कि किसी और की आइसोलेशन हो गई है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आपको याद रहना चाहिए कि 2/3 मतलब 2/3 ऑफ ऑल योर इक्विपमेंट जिसने आपको डिफेंड किया है अगेंस्ट इरानियन मिसाइल्स, वो अमेरिका आपको पैसे उसके दे रहा है और अमेरिका आपको दे रहा है। वो बनी भी हमारे पास हैं और उनके पैसे भी हमने दिए। अब ये बहुत सख्त करख्त लैंग्वेज है जो कि आप किसी भी स्टेट के साथ जो कि आपका एलाय हो तो नहीं इस्तेमाल करते। उसकी इमीडिएट वजह इस वक्त तो यकीनन हम सबको नज़र आती है क्या थी। उसकी इमीडिएट वजह ये थी कि जो 15 या 14 नुकाती इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन किया। देखें, अब जब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी चीज़ पर अपना सिग्नेचर करता है तो वो अपने मुल्क का वकार और अपना जो भी लेजिटिमेसी उसके पीछे खड़ा कर रहा है, ठीक है। उसमें से पहले 3 निकात में क्या निकात है कि यूएस और ईरान दोनों अपने एलाइज के साथ कमिट करते हैं सीज़फायर पे, जंग बंदी पे, इंक्लूडिंग लेबनान। और आप और मेरे जैसे लोग जो कि इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रा सही तरह पढ़ते हैं, हमने ये देखा कि लेबनान वाला पॉइंट बिल्कुल शुरू में क्यों आ रहा है, क्योंकि लेबनान का पॉइंट ही स्पॉइलर पॉइंट था। और जब यूएस ने यह कहा कि वो कमिट करता है कि उसके एलाइज भी वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, और उसका एक सबसे मुनफरद एलाय उसी दिन एक स्पॉइलर बन के उनके सारे काम को अंडू करने की कोशिश करता है, सो ऑब्वियसली वो एक उन्होंने रिएक्ट किया। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, यू नो व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ एक बहुत आई थिंक मैली आई बिलीव हिज नेम इज़, एक किताब उन्होंने लिखी, उन्होंने वो गाज़ा में यूएन ऑनवॉय वगैरह भी रह चुके हैं, और उसमें उन्होंने एक बड़े मज़े की बात की कि ये एक बड़ा यूनिक मोमेंट है हिस्ट्री में। आज तक इज़राइल इतना पावरफुल नहीं हुआ जितना वो आज है, रियली। अब थिंक अबाउट इट, जहाँ पे उन्होंने सोचा वॉर थिएटर को एक्सपैंड करना, सीरिया डन, लेबनान डन, ईरान डन, ईरान टू डन अगेन, राइट? उनका सो इट वाजंट लाइक इंटरनेशनल लॉ क्या कह रही है, आपके एलाइज क्या कह रहे हैं, इट वाज व्हाट द स्टेट ऑफ इजराइल एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू डू, एंड दे डिड। ना कोई सिक्योरिटी काउंसिल उनको रोक सकी, ना कोई इंटरनेशनल लॉ रोक सकी, ना उनके एलाइज रोक सके। सो उनका इससे ज़्यादा पावर क्या? उनके वज़ीर कह रहे थे कि एक इजराइली के बदले में 1000 लबनानियों को मार दो। एब्सोल्युटली। और उन्होंने तो इससे बहुत ऐसी इनह्यूमेन, देखें डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं ना, कि जब आप इंसान को इंसान ना समझो, उसको डीह्यूमनाइज कर दें। और उन्होंने फ़लस्तीनियों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में इस तरह की बात की है जैसे वो इंसान क्या, वो जानवर की हैसियत भी नहीं रखते। इसको डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। सो ये सब कुछ करता है। अब इजराइल तो सबसे पावरफुल है। उसी वक्त वो बंदा कहता है कि दुनिया में कभी भी फ़लस्तीन का इशू उतना उभर के नहीं आया और उसकी इतनी ओनरशिप नहीं हुई बोथ इन द वेस्ट एंड इन द ईस्ट जैसी आजकल है। तो ये एक डाइकोटमी नज़र आ गई कि इजराइल पावरफुल हो रहा है लेकिन डीपली अनपॉपुलर हो रहा है, इवन इन अमेरिका, इवन इन यूरोप, ठीक है। यूरोप को एक प्रॉब्लम है। यूरोपियंस, आप अक्लमंद यूरोपियन से बात करें तो वो आपको एक बात करते हैं
about their moral debt to Israel. Moral debt to Israel. اب وہ moral debt to Israel کیا ہے؟ وہ moral debt to Israel is basically ان کی debt to the treatment that Europeans did of the Jews, جس کا ابھی تک وہ گلٹ اپنا, اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں تو آپ اپنی اس moral guilt میں یا moral debt میں نئی moral debts فلسطینیوں کے اگینسٹ تو نہ کلیکٹ کریں نا, تاکہ آپ کی 2 جنریشن کے بعد وہ آپ کی 2 جنریشن کے بعد وہ moral debt دے رہے ہوں. سو جو اسرائیل کے نے اپنا ایک ہوتا ہے نا ایک پریٹینس آف کہ جی کوئی بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کوئی بھی, اس وقت اگر آپ پولز دیکھیں تو یو ایس میں یوتھ کے اندر, کالج گوئرز کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر اسرائیل ہیز نیور بین دس انپاپولر. اور یہ نمبرز بڑے انٹرسٹنگ ہے بیکاز وہ آپ کو ایک ڈیپ 20-20% ان کی پاپولیرٹی نیچے آئی ہے, اور سڈنلی فلسطین کا جو کاز ہے اور ان کی اسٹیٹہڈ کا جو ایشو ہے. اور پھر آپ نے دیکھیں ابراہیم اکارڈز کا کیا ہوا. مطلب مجھے یاد ہے جب تک غزہ میں بلڈ شیڈ چل رہا تھا اس وقت بھی پرنس فرحان جو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم ایونچولی تو ہم نے پتہ ہے ہم نے ابراہیم اکارڈز میں نارملائز کرنا ہے. اور اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں, اس وقت بھی یہ کہتے تھے بٹ اب بہت کنسسٹنٹلی کہتے ہیں اور کلیئرلی کہتے ہیں کہ اگر فلسطین کی اسٹیٹہڈ کا ایشو سملٹینیسلی نہیں سالو ہوگا تو ہم آگے کہیں نہیں بڑھ سکیں گے. سو دس از ویری ویری انٹرسٹنگ کہ جب آپ, اینڈ مجھے لگتا ہے انڈیا بھی یہ کر رہا ہے, جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو رہے ہیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کو بھی مار سکتے ہیں, کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں, اینڈ دنیا آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتی, تو سب سے زیادہ آپ ہارم اپنے ہی انٹرسٹ کو کریں. 2 بڑی رکاوٹیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ پارٹنر تھے, ہاں, دوسری طرف پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جس کے تناظر میں اگر کامن سینس سے کام لیا جائے تو ایران کو پاکستان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو اسرائیل کی پارٹنرشپ کے باوجود اب پتہ نہیں اسرائیلیوں کو کیسا لگے گا جب وہ اس ڈکلیریشن کو دیکھیں گے اور اوپر اسلام آباد ڈکلیریشن لگا ہوگا. تو امریکہ نے یہ پاکستان کو کیوں چنا ثالثی کے لیے اور ایران نے کیوں چنا پاکستان کے لیے, اور صرف چنا نہیں بلکہ ان کا تو بالکل تک ایک کلام بن گیا تھا روزانہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی تعریف کا. تو یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں اگین ہسٹری اینڈ جیوگرافی اینڈ پاکستان بینگ ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ ہیونگ کنسسٹنٹلی بلٹ اٹس ریپوٹیشن ٹو بی اے پرسسٹنٹ پیس, مطلب ایک پیسفل کو ایگزسٹنس میں نیگوسیشن کی طرف, ڈائلاگ کی طرف دینا. اور پھر آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ثالثی کا رول ادا کیا تھا, obviously ان کا میں اس کو لو ہی کہہ سکتی ہوں فار آر فیلڈ مارشل از ویری ویل نون ٹو دا ہول ورلڈ ناؤ, اینڈ سو دیٹ obviously had a role to play in it. لیکن جو انہوں نے ثالثی کا رول ادا کیا تھا اس کے بعد پاکستان نے ایز اے نیشن کس طرح ریئیکٹ کیا؟ پاکستان نے ایز اے میچور نیشن کا بہت مہربانی, تھینک یو فار یور ایفرٹس ٹو برنگ پیس ٹو آر ریجن. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے کہا آپ نے تو رول ہی نہیں ادا کیا. آپ وہ بار بار کہتے رہے یو ایس کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا, جبکہ ان کے دروازے پہ نوک کرتا ہوا کون گیا؟ انڈیا گیا. سو اٹس انٹرسٹنگ جب آپ اپنی ریپوٹیشن اس طرح گوا دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور پاکستان کو میں بہت کریڈٹ دیتی ہوں بیکاز دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے جہاں پہ بھی ہم دنیا میں جاتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں, بہت سالوں میں, دہائیوں میں بھی, تو ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے کہ لوگ ہمارے اوپر چیزیں بھی پھینکیں. I would not use more words than that. اور ہم پھر بھی کہیں کہ we are your friends, Pakistan remains consistent, etc. etc. کیونکہ ہم consistently ڈپلومسی کو استعمال کیے. دیکھیں ڈپلومسی اس وقت میں ہمیشہ یہ, ابھی میں جب وینا میں بھی we had a session on it, اور میں یہ کہی تھی کہ ڈپلومسی has become unpopular. تم لوگ خود سارے جو کہ اس کے آرکیٹیکٹس اپنے آپ کو سمجھتے ہو, جو پرانا آرڈر تھا یا جو ابھی بھی چل رہا ہے, تم لوگوں نے خود نیگوسیشنز کو اور ڈپلومیٹک سلیوشنس کو ختم کر دیا ہے. یو ڈونٹ ایون موو ٹوورڈز دیم, یو ڈونٹ ایون ٹرائی فار دیٹ. سو پاکستان نے کیونکہ وہ جگہ اپنے لیے رکھی تو وہ ایک رول ہمیں, اور جو آپ نے ایران اور سعودی عربیہ کا سوال اٹھایا, میں نے آپ کو بالکل پہلے پروگرام کے شروع میں یہ جواب دیا کہ یہ وہ بیلنسنگ ایکٹ ہی ہوتا ہے نا ریلیشن شپ میں, کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کیا, ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی, اور آپ کو یاد ہے وہ ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا تھا, جس کے فوراً بعد وہ ڈیفنس پیکٹ ہم نے سائن کیا اور سعودی عربیہ نے سائن کیا, بیکاز وہ جو سیکیورٹی امبریلا جس کو کہتے ہیں, یا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ میں ہے, وہ جب قطر کے اوپر اٹیک ہوا ان کے پاس تو ملٹری بیسز بھی تھیں,
اور سب نے دیکھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی سیکیورٹی پرووائڈر نہیں تھا. تو پاکستان واز سین ٹو بی a credible potential not security provider but a security partner. اور یہ چیز, اور پھر جو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ہوا, تو میں وہی کہتی ہوں نا, آپ اللہ میاں کو اس میں سے نا ان کا کرم, اللہ کا کرم اور اللہ کی پاکستان کے اوپر مہربانی کو پکچر میں سے نکال ہی نہیں سکتے. بیکاز انڈیا اور پاکستان کا جب ہوا, اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر انڈیا پاکستان کا جو نہ ہوتا, اگر انڈیا پاکستان کو اٹیک نہ کرتا اور پاکستان ڈپلومیٹکلی ملیٹریلی اتنا ماشاءاللہ آؤٹ پرفارم نہ کرتا, تو شاید یہ جگہ جو ہمیں ملی یہ رول پلے کرنے کے لیے وہ شاید نہ ملتی. بیکاز پاکستان کی ریپوٹیشن ایک دم چینج ہو گئی, بیکاز ہمیں تو فالس نیریٹیو کے اندر ڈبویا جا رہا تھا نا, جو کہ واز ایوری تھنگ واز بینگ لکڈ ایٹ بائی دا انڈین لینس. لیکن ابھی جو ہی دستخط ہوئی ہے اس کے فوراً بعد اٹیک شروع کر دیے اسرائیل نے لبنان پہ, جس کی وجہ سے ایرانی وفد نے سوئٹزرلینڈ جانے سے معذرت کر لی, اور سوئٹزرلینڈ میں جو تقریب ہونی تھی وہ نہیں ہوا. گویا بالکل ابتدا میں اس کو دھچکا پہنچا, اور جواب میں ایران نے اپنا ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس MOU پہ آگے جا کے عمل ہو سکے گا؟ اوکے, فرسٹ آف آل میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی جو کہ پچھلے کئی دہائیوں کی ہسٹری دیکھی ہے, یا کوئی بھی ہسٹری دیکھی ہے, یا ہسٹری سے لیو تھرو کیا ہے, بیکاز اب تو ہم نے 2022 کا وہ والا بھی دیکھ لیا نا, افغانستان کا جو اگریمنٹ ہوئی تھی, دا دوحہ پیس اکارڈز ایٹسیٹرا, اب ہم نے وہ بھی دیکھ لیا, ہم نے انڈیا پاکستان کے ساتھ بھی دیکھ لیا, ہم نے ریجن میں بھی دیکھ لیا, ہم نے دنیا میں بھی دیکھ لیا. ہم میں سے کون یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دو ایسے ملک جنہوں نے پچھلے 50 سال میں ایک بھی ہیڈز آف اسٹیٹ, ہیڈز آف ایون اس کے نیچے والی میٹنگ نہیں کی, جن کا اتنا سخت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جن کی تھریٹ پرسیپشن آف ایچ ادر اتنی سخت ہے, وہ اس پورے ایپیسوڈ سے نکلتے ہوئے, بے شک وہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے 14 پوائنٹس ہوں, بے شک وہ کوئی سیز فائر کے اوپر اگریمنٹ ہو, وہ ایک دم انسٹنٹلی ود ان آورز کمپلائی ہو جائے گا پوری طرح. دوسری طرف ہم میں سے کون یہ سمجھ رہا تھا کہ جو اسپوائلر نمبر 1 ہے, انسٹیگیٹر نمبر 1 ہے, وائلنٹ اینٹی ایز اے تھریٹ ٹو دا ہول ورلڈ ہے, وہ ملک اس کو اسپوائل کرنے کے لیے امیڈیٹلی ایکشن میں نہیں آئے گا. آئی واز ایبسلیوٹلی ایکسپیکٹنگ اٹ کہ امیڈیٹلی کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوگا. نا واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ از دا بگر کویسچن, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ود دا سگنیچرز آف دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ آل اٹس ایلائز, تو یا تو ان کے ایلائز ہونا بند ہو جائیں گے, رائٹ, ٹرسٹ ڈیفیسٹ شاید ایلائز کے بیچ میں زیادہ آ جائے, بٹ اتنا زیادہ تو خیر نہیں آئے گا. بٹ آل ایم سینگ از کہ یہ چیزیں اگر ہم میں سے کوئی بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آج سائن ہوا اور کل امپلیمنٹ ہو جائے گا پوری طرح, ناٹ گونا ہیپن دیٹ وے. آپ نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا جو پرانی ایران کی وار تھی, پرانی اتنی تو نہیں تھی, کئی مہینے پہلے تھی, وار نہیں اٹیک, اور اس میں بھی جب سیز فائر نیگوسیٹ ہوا اس میں بھی پاکستان کا ایک رول تھا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی دن لگے فار دیٹ سیز فائر ٹو ایکچولی کم ان ٹو فورس. سو یہ تھوڑا سا کچھ کھلنا, بلاکیٹ کھلنا اسٹریٹ آف ہارمز, بٹ اس سب میں سلیم صافی صاحب دیر 2 things which have come out very clearly, جس سے میرے نظر میں یہ مومنٹ آف اپرچونٹی صرف ایران کے لیے نہیں ہے, یہ پورے خطے کے لیے ہے, مڈل ایسٹ کے لیے ہے. اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں, ایک تو یہ انکریمنٹل MOU ہے. The Islamabad MOU is not a final settlement of disputes between 2 countries. It is an incremental document which says let's build the trust. ٹھیک ہے, آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں, آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں, آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے, انکریمنٹل ہے, ٹھیک ہے, ٹرسٹ بلڈنگ کا MOU ہے. اور اس کے بعد ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ آن دا ایشو آف نیوکلیئر, آن دا ایشو آف میزلز, آن دا ایشو آف پراکسیز, آن دا ایشو آف اسرائیل ایٹسیٹرا, وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. لیکن جو چیز ایک ہوئی ہے, کہتے ہیں نا کبھی بہت غلط ہو کے کچھ بہت اچھا ہو سکتا ہے. سو شاید یہ بہت غلط جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جو JCPOA جب سائن ہوا, مجھے اس وقت بہت اچھی طرح یاد ہے, کیتھی ایشٹن اس کو کافی لیڈ کرنی تھی, تو بہت سارے لوگ امریکہ میں کہتے تھے وی ہیڈ ملٹری آپشنس, ہم نے ملٹریلی ہم ایران کو ٹیبل پہ لا سکتے تھے, ان کے نیوکس نکال سکتے تھے. اب آل دوز آپشنس ہیو بین ایکسپینڈیڈ, دے ہیو بین یوزڈ اینڈ دے ہیو بین ڈس ابیوزڈ ان سم ویز, رائٹ, کہ ان کی اب کوئی
وقت نہیں رہ گئی کہ کسی قسم کی. سو یہ تو اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ملٹری آپشن از ناٹ این آپشن. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ اینڈ پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ آپ کی اور میرا ملک وہ نان ملٹری آپشن کا سبب بنا یا اس کا نام ڈاکیومنٹ میں ہے. دا اسلام آباد MOU. ہم ہلنس کے اکارڈ کی بات کرتے ہیں, ہم